پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ نیز اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ محمد سالم صاحب انڈیا سے۔ محمد سالم صاحب، صحیح سالم بات تو یہ ہے کہ ترتیب سے صورتیں پڑھا کریں، ترتیب سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق تو دوسری میں سورہ ناس۔ لیکن اگر کسی نے اس کی ترتیب کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب بھولے سے ہو جائے۔ تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے وہ، لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں۔ اور اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل واللہ پڑھ لے دوبارہ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں، اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری میں نہیں یاد آیا، چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، یہ مسئلہ ہے اس میں۔ اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے، یعنی سنت مؤکدہ آپ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے، تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے، فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، سجدہ سہو کریں۔ رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت، اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے سورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، نماز میں سورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی سورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل واللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم ترا پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم ترا پڑھ لی، دوسری میں قل واللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا، نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے، تنخواہ، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے، آپ کو بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھیر، پتلی گلی سے نکل تو۔
اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں, فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ, نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں, فائدہ ہے, آپ کی صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں, 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ, ٹھیک ہے نا, پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو, اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, لوگوں کے کام آ سکوں, تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا, آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے, اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو, بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے, اچھا ہے, چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں, روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں, وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے. یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا, تہجد, تراویح اور دعاؤں کا, یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا. تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی, وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے. دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں, وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں, بھائی کھیل لیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو, تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں, کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے, ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے, ہمیں سونے نہیں دیتے, ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز, ہماری نیند غائب. تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی, بھائی تھانے میں رپورٹ کرو, اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق. میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے, یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھو امریکہ میں, لندن میں, پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا, تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو, پڑوسی پولیس کو فون کرے گا, پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے, آہستہ کر آواز, اپنے گھر کے اندر سن, محلوں کو کیوں سنا رہے. تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے. جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے, پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں. تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ, اس سے ایوائڈ کرتے ہیں, اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں, جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں. ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں, اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے, کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا, تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا, دل تڑپتا ہے, منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا, وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں, تبھی مسواک کا حکم دیا, نہانے کا حکم دیا, خوشبو کا حکم دیا, صاف کپڑے پہنے, پاک کپڑوں. لیکن جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال, لمبا سفر, لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو, تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ, بال نہیں کاٹ سکتے, کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا, احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں, یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں,
साबुन नहीं लगाओ, खुशबू नहीं लगा सकते। तो बस अल्लाह का एक निजाम है, नॉर्मल रूटीन से अल्लाह ने हाजी को क्या कर दिया, हटा दिया अल्लाह ताला ने। इस्लाम में बाल रखने का हुक्म है, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो बालों में क्या है, जमाल। यही वजह हमारे नबी बाल रखते थे, बड़े बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हज में क्या है, बोलो, बाल कटा दो। अच्छा, मुझे लोग कह रहे हैं आपके क्यों है, अब तो उम्र किया आपने। एक साहब कहने लगे इसमें तो 6 उम्रें और हो सकती हैं, इतने बड़े बाल हैं। तो भाई मैंने कहा कसर भी तो है ना, हमने ट्रेंड कई दफा करा ली है, अब क्या है, कसर भी सुन्नत है, वो भी ठीक है। तो बहरहाल बड़े बालों में जीनत है, लेकिन हज में क्या होता है, दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा। तो बस वो अल्लाह का हुक्म है कि यार मेरे हुक्म को फॉलो करते हो कि नहीं करते। तो इसी तरह आपको जितनी मर्जी टेंशन हो, उस टेंशन को खत्म करने के लिए हैंड प्रैक्टिस की आपको इजाजत बोलो नहीं है। उसका खत्म करने का एक ही तरीका है, निकाह कर लो जाके। मजबूर होके करोगे, किसी का भला तो हो जाएगा ना, किसी की बच्ची का, किसी औरत को ठिकाना तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत काबिल एहतराम, अल्लाह बहुत दीन का काम ले रहा है, मगर ये मसला बिल्कुल सही नहीं बयान किया। एक तो 3 तलाक का मसला भी उन्होंने गलत बयान किया, वो बाद में अब वो उनकी राय वैसी रही भी नहीं है, उसमें लचक पैदा हो गई है। तो लोगों ने बहुत दफा ऐसा किया, 3 तलाक दे के जी डॉक्टर जाकिर नाइक का क्लिप आया तो बीवियों को रख लिया। मैंने बार बार बताया हराम है 3 तलाक, कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया, सहाबा का इजमा है, 3 होती है, बीवी हलाल नहीं होगी। खुदा के गजब को मत दावत दो। डॉक्टर जाकिर नाइक काबिल एहतराम है, लेकिन अबू हनीफा से ज्यादा इल्म नहीं है उनके पास, इमाम शाफी से ज्यादा इल्म नहीं है, इमाम मालिक से ज्यादा इल्म नहीं है, अहमद बिन हंबल से ज्यादा इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक बुखारी के हवाले दे रहे हैं और अहमद बिन हंबल बुखारी के उस्ताद हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, इमाम मोहम्मद इमाम शाफी के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा इमाम मोहम्मद के उस्ताद हैं, और इमाम मालिक बकिया 3 इमामों के उस्ताद हैं। और ये ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग हैं। पूरी उम्मत ने इन पे एतमाद किया है, और उस वक्त एतमाद किया है जब ये 2 नंबरियां नहीं थी, इस तरह के मंजन नहीं बिक रहे थे मार्केट में, नेक लोग थे, परहेजगार लोग थे, वो खुद साहिब इल्म थे। उस वक्त जिन लोगों पर एतमाद किया गया ना, तो मसाइल में वो लोग ज्यादा काबिल एतमाद हैं। आज के स्कॉलर्स की हर बात नहीं ली जाएगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अच्छा मेरे भाई हम चलते हैं आगे। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे उन्हें वो मसाइल बताना भी छोड़ दें, लेकिन पब्लिक ने उनको छोड़ा नहीं। जब भी कोई जाता है, हजरत आप मसाइल ना बताया करें, वो कहते हैं भाई मैं नहीं बताता यार। वो एक दफा शिकायत कर रहे थे कि जो आता है ना एक ही बात लेके आता है। तो इसलिए कहीं मेरा पैगाम जा रहा है ना लोगों तक, कोई डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाए ना तो काइंडली ये वाली बात उनसे ना करे, जाए तमीज से मुलाकात करे, सलाम दुआ करे, और उनके इदारे के लिए कोई ताउन करना है तो ताउन करे, और पतली गली से आ जाए। जो जा रहा है कि हजरत आपने वो मसला बयान किया तो वो मसला बयान किया, वो कह रहे भाई मुझे छोड़ दो यार मेरे हाल पे, चलो आगे मेरे भाई। जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनके साथ ताउन भरपूर तरीके से करना चाहिए। जिस गैर मुस्लिमों को दावत देना, कितने लोगों को मुसलमान कर लिया, और कितना कतर की गवर्नमेंट ने भी बुलाया ना। लोग पहले कहते थे कि इस्लाम तलवार से फैला है, अब लोग कहेंगे इस्लाम फुटबॉल से फैला है। पहले मशहूर था कि इस्लाम किससे फैला है, तलवार से। उलमा ने बताया नहीं जी अखलाक से फैला है। अब ना अखलाक से फैला है ना तलवार से फैला है। इस्लाम किससे फैला है, फुटबॉल से। कतर में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ ना, पता नहीं कितने लोग मुसलमान हो गए डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पे। तो इस चीज में उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, और हर वक्त जाके तंज करना, ताने करना, ये चीज बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। चलो मेरे भाई हम आगे चलते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने यहां पर बताया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते सिवाय अपनी बीवियां और बांदियों से। बांदियों का सेटअप आजकल क्या हो गया है, खत्म। बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, अब कोई किसी को बांदी नहीं बना सकता। कोई औरत आके बांदी बनना भी चाहे ना कि मैं आज से आपकी गुलाम हूं, लौंडी हूं, नहीं हो सकता ये। समझते हो, इस्लाम ने आजाद औरत को ये राइट ही नहीं दिया कि वो किसी की बांदी बन जाए। वो सिर्फ जंगों में कैद हुआ करती थी, और पूरी दुनिया में ये था कि ये मुआहिदा था। अब वो पूरी दुनिया में मुआहिदा हो गया है कि अब जंगों में जो कैद होगी वो बांदी नहीं बनेगी। तो इस्लाम ने मुआहिदे की पाबंदी का हुक्म दिया है। समझते हो, क्योंकि इस्लाम में कोई लाजमी हुक्म नहीं था बांदी बनाओ। तो इसलिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया है। वो ऑप्शन क्या रह गया है, बीवी। तो 4 शादियों की इत्तेफाक से अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। वो मुझे नहीं बुरा भला कहा करूं, अल्लाह ने दी हुई है, अदल की शर्त के साथ, हुकूक की बराबरी के साथ। तो वो आप अगर करना चाहें तो मेरी तरफ से मुझे कोई शिकायत आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे, मैं कौन होता हूं, अल्लाह को नहीं होगी। जब अल्लाह को नहीं होगी तो सोसाइटी गई तेल ले, सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अच्छा मेरे भाई ऐसी की तैसी का वो बना लेना। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये बहुत अहम आयत है यार, ये बहुत अहम आयत है। काश ये चीज मुसलमानों में आ जाए, अमानतों और मुआहिदों की पाबंदी, एग्रीमेंट की बोलो पाबंदी। अमानत का मतलब कोई भी ओहदा आपको दिया गया है, आप पे एतमाद करके आप उसको जिम्मेदारी से पूरा करें। आपने जब किसी से कोई एग्रीमेंट कर लिया, स्टेट एजेंट कितने 2 नंबर होते हैं सिवाय उनके जो मेरा बयान सुन रहे हैं। कल मेरे पास केस आया, जुम्मे को, चंद दिन पहले जुम्मे को केस आया। कितने
ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. اب کسٹمر کو ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دیا. بہت دو نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چین, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا, آپ سے معاہدہ ہوا تھا. دو نمبریاں ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا پہلی سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ, اس کا فون آ رہا ہے بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا, آپ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا. اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو, نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلا جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں. آپ کی ضرورت ہے نا واش روم, جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. کسی سیاستدان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا. پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں, حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ٹائم پہ پڑھنا. کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا, ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے, ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے, ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے. بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے, علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے, تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی. تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو, یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے, بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے
کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم. یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں, وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, وہ ٹائم بچانے کے لیے ہی تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے, اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے, بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے, یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے, جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے, اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کے مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے, ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا. کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے, دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں. آگے چلتے ہیں ہم. اولئک هم الوارثون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا, کیا انعام ملے گا؟ بھائی اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے, کتنا زیادہ بیان کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ, تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا. تو چھپا ہوا ہے اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر اور بہت سارے احکام ہیں, وقت بہت کم ہے. آگے میں نے سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے. سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے احکام دیے, 5 منٹ میں جلدی جلدی. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ, کل واحد منہما 100 جلدہ. جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت, حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو. اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو. آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے, اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار, منہ کالا کرنے والی, اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار. اتنا گندا غلیظ جرم, اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہا ہے آپ کوڑے مارنا شروع کر دو, اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے, لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے. شکل سے شریف لگتا ہے, کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں چمارے والے. اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بغیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں کے نہیں ہے. یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے, میری وائف کا فون آیا ہے, مجھے اپنی بیوی سے, جب کوئی مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. خاندانی آدمی ہے, دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے, خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے, عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا. تو یہ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, بھنگی اور
चमारों के काम है। अल्लाह को इतना गजब है। और ये तो अल्लाह ने गैर शादीशुदा के बारे में कहा, शादीशुदा के बारे में हदीस मुतवातिर है कि उनको तो जमीन में गाड़ के क्या किया है नबी ने, पत्थर मारे। हालांकि नबी से ज्यादा रहमदिल कोई भी नहीं है। इतना गजब, अल्लाह का हुक्म, नबी भी रहमदिल है। नबी तो नहीं चाहते थे इस तरह करें, लेकिन हुक्म किसका है भाई? अल्लाह का। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जमीन में गाड़ के पत्थर मारे गए, पत्थरों से जिंदा। ऐसा नहीं होता कि जानी मर्द और जानी औरत को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के रजम किया जाएगा। ना 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 ना, ना। जो शादीशुदा ये जिना कर रहा है उसको तो इस तरह से मारने का हुक्म है। इतना गलीज, इतना पलीद अमल है ये इस्लाम की नजर में। तो जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, वो नहीं मानते आखिरत को, उनको करने दो। या फेसबुक पे देना शुरू कर दो भंगी चमार। मैं आप लोग के लिए, जो आप में से ये कर रहा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसलिए अगर किसी से ये जुर्म हो गया है भाई, पहली फुर्सत में क्या करे वो? तौबा, तौबा करे। ये इसके करीब भी नहीं जाना इस गंदे अमल के। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों पे तोहमत लगाते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने, कुछ लोग शक्की मिजाज होते हैं, बिला वजह औरत पे तोहमत लगा रहे होते हैं, उसके लिए पूरा लिआन की आयतें नाज़िल हुई। वक्त कम है, फिर कभी डिटेल बताएंगे। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई थी। अल्लाह ने अम्मी आयशा की पाक दामनी आसमान से नाजिल की कि ये पाक दामन है। इसी वजह से जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, देखो हजरत आयशा का ऐसा मकाम है, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है? आपने फरमाया आयशा। क्या फरमाया? हालांकि उन सहाबी का मकसद था मर्दों में, उनका मकसद क्या था? मर्दों में। लेकिन नबी को एकदम जहन किसकी तरफ गया? आयशा। तभी बास ताबीन जब हदीस बयान करते ना, तो जैसे आता ना अन आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा से ना 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 ना, वो कहते हिब्बी रसूलिल्लाह, नबी की जो चहीती थी, सबसे महबूबा थी आयशा, उनसे ये हदीस मरवी है। वो ये लक़ब लगाया करते थे। तो आपने क्या फरमाया? सबसे महबूब कौन है? आयशा। तो उन साहबी ने कहा मर्दों में। फरमाया अबूहा। ये भी नहीं कहा कि अबू बकर, नहीं आई बात मेरा ख्याल है। फरमाया आयशा का बाप। तो नाम यहां भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आयशा। तो हजरत आयशा की फजीलत इससे और ज्यादा बढ़ गई कि आयशा भी महबूब और आयशा का के वालिद भी महबूब। तो इसलिए अल्लाह ने आसमान से आपके लिए आपकी पाकदामनी को नाजिल किया। इसी वजह से जो शख्स भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को माज़ अल्लाह फासिका समझता है, इन आयतों की रोशनी में वो इस्लाम से खारिज। लोग हमें कहते हैं, ये मुफ्ती लोग लोगों को दायरा इस्लाम से निकालते रहते हैं, कुफर के फतवे देते रहते हैं। भाई हम किसी को दायरा इस्लाम से नहीं निकालते, नाम इसके ठेकेदार है। जो निकल गया है उसके बारे में बताते हैं कि ये मार्केट से क्या हो गया, इस्लाम की मार्केट से शार्ट निकालना तो अल्लाह का काम है भाई, बताना मौलवियों का काम है या नहीं है। तो इतना भी ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो कि दायरा इतना बड़ा हो जाए कि कोई उसमें रहे नहीं। अब कोई बुतों की इबादत कर रहा है तो दायरा इस्लाम में मैं कहूं ये मुसलमान है तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कहां से आ गया मुसलमान भाई जो बुतों की इबादत कर रहा है। तो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो, ना इतने मीठे बनो कि लोग खाना शुरू कर दें, ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें। बैलेंस होना चाहिए। तो दायरा इस्लाम से जो निकलेगा तो वो मार्केट से खुद ही निकला है, हमने थोड़ी निकाला है। हम बताएंगे भाई ये नहीं है।